الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو حساما وتروح بطانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول اور روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ اللہ پر ایسا توکل کرو جس طرح کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، اور تم کو ایسے روزی ملے گی، ایسا رزق ملے گا، ایسی حاجت روائی ہوگی جس طرح کے پرندوں کو وہ رزق دیتا ہے۔ صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پر پوٹے کے ساتھ آتے ہیں، پیٹ بھرے آتے ہیں۔ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا اعتماد، ایسا یقین اور ایسا توکل ہونا چاہیے جو کہ توکل کا حق ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے نا سورہ الطلاق کی آیت میں، من یتوکل علی اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل فہو حسبہ، جو اس پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کو گمان نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا کہ یہ رزق کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا۔ اس طرح یقین اور توکل کا معاملہ اس پر کرنا چاہیے کہ وہ چڑیوں کو رزق کی ترکیب، سہولت، طریقہ کار کہاں سے لاتا ہے اور ان کے ذہن میں کیسا آتا ہے۔ نہ مشقت نہ محنت، صرف توکل ہے کہ نکلیں گے صبح، اس نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، وہ ضرور دے گا۔ کہتے ہیں نا 50 سال ہو گئے محنت کرتے ہوئے، ککھ نہیں جڑیا، 2 مہینے ہوئے مارکیٹ میں آئے ہوئے، پلاٹ کا مالک بن گیا، پلازا بن گیا، کہاں سے حرام کی کمائی اکٹھی کی ہوگی۔ بھائی حرام حلال کی بات نہیں، اللہ کے کرم کو دیکھو، اس کے فضل کو دیکھو۔ وہ ماں کے پیٹ میں جب آ کے تقدیریں لکھتا ہے نا، تو پھر پیدا ہونے کے ساتھ ہی سونے کا چمچ لے کے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور جس نے تمہارے نصیب میں وہ پلاٹ، وہ پلازے، وہ رزق نہیں لکھا، ایک اندازے کا لکھا ہے، محنت کر لو جتنی کرنی ہے، نہیں دے گا۔ گلہ کس پہ کرو گے، شکوہ کس پہ کرو گے، تھک جاؤ گے، نہیں پا سکو گے۔ توکل کرو اس کی ذات پہ، حسد نہ کرو۔ کسی بزرگ سے پوچھا نا کہ حسد ہے کیا، تو اس نے کہا پتر حسد یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم سے تو اتفاق نہ کرے، جو اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے تھوڑا، اسی پہ راضی ہو جا۔ وہ تمہارے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا، تم اس کی تقسیم سے راضی ہو جاؤ گا، اور تھوڑے سے رزق پہ وہ تمہارے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے حسد نہ کرو۔ حسد یہ ہے کہ اس کو اتنا ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، یہی اللہ کی تقسیم سے اختلاف ہے، اور یہی حسد ہے۔ حال آدمیوں کو بھی وہ رزق پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ محنت کو شرط رکھا گیا ہے۔ پرندوں کو اتنی محنت، اتنی کوشش بندہ سوچتا نہیں کرنی پڑتی، یہ سردی، یہ جکڑ، یہ بغیر گھر کے، بغیر آشیانے کے رہتے ہیں۔ یہ محنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ نے تو تمہیں رہنے کے لیے چھت تو دی ہے نا، کھانے کے لیے کچھ تو دیا ہے نا، تو پیٹ بھر کے بھی ناشکرا رہے گا۔ خلق الانسان ما خلق الانسان ما اکبر، ہلاک ہو جائے انسان، کتنا بڑا ناشکرا ہے، ما اکفر۔
کتنا بڑا نا شکر ہے. تو اس لیے اللہ کی تقسیم کے ساتھ راضی ہو جاؤ. رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھ لیا کرو. اللہ تمہیں صبر بھی دے گا، توکل بھی دے گا، یقین بھی دے گا، اعتماد بھی دے گا. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.